friends, I hope you all are doing well. The topic of our today's lecture is delusions and its types. So let's start. First of all, we have to know about delusion. So delusion is a highly personal idea or belief system that is not true and not endorsed by one's culture. ڈیلیوژن ہم کہتے ہیں کسی بھی ایسے آئیڈیا یا بلیف سسٹم جو کہ صحیح نہیں ہوتا اور جو کہ اس کے کلچر کی طرف سے بھی انڈورس یا پھر اپروو نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی فالس آئیڈیا یا فالس بلیف اباؤٹ اینی تھنگ، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوژن. اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیلیوژنس کی ٹائپس کے بارے میں. یہاں میں نے 11 ٹائپس آف ڈیلیوژن جو ہیں وہ ڈیفائن کی ہیں. سب سے پہلی ہے پرسیکیوٹری ڈیلیوژن، جس کو ہم پیرانوئڈ ڈیلیوژن بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ہے ریفرنشیل. تھرڈ ہے گرینڈیوز ڈیلیوژنس وچ وی آلسو کالڈ ڈیلیوژنز آف گرینڈیور. ایروٹومینک ڈیلیوژنس، جس کو ہم ڈیلیوژنز آف لو بھی کہتے ہیں. نیہلسٹک ڈیلیوژنس، سومیٹک ڈیلیوژنس، ڈیلیوژنز آف گلٹ، جس کو ہم ڈیلیوژنز آف سن بھی کہتے ہیں. کنٹرول ڈیلیوژن اور ڈیلیوژن آف کنٹرول. تھاٹ ودڈرال ڈیلیوژن اور ڈیلیوژن آف تھاٹ ودڈرال. تھاٹ انسرشن ڈیلیوژن اور ڈیلیوژن آف تھاٹ انسرشن. اینڈ لاسٹ ون ڈیلیوژنز آف انفیڈیلٹی وچ وی آلسو کالڈ ڈیلیوژنز آف جیلسی. سو ون بائی ون میں ان کو ڈیفائن کرتی ہوں کہ یہ کیا ہے. سو فرسٹ ہے پرسیکیوٹری اور پیرانوئڈ ڈیلیوژن. پرسیکیوٹری اور پیرانوئڈ ڈیلیوژن میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجول کا یہ فالس بلیف یا یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجول آرگنائزیشن یا جو گروپ ہے وہ مجھے ہارم کرنا چاہتا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے ہراس کرنا چاہتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پرسیکیوٹری اور پیرانوئڈ ڈیلیوژن. یعنی آپ کے کلائنٹ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ یا جو وہ فلاں گروپ ہے یا وہ کمیونٹی جو ہے وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ مجھے مار دے گی، مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جائیں، مجھے ساتھ لے کر جائیں. اس طرح کی جو ہے ان کی باتیں ہوں گی. سیکنڈ آئے گا ریفرنشیل ڈیلیوژنس. ریفرنشیل ڈیلیوژنس از اے بلیف دیٹ سرٹین گیسچرس، کامنٹس، انوائرمنٹل کیوز اینڈ سو فورتھ آر ڈائریکٹڈ ایٹ ون سیلف. اس میں آپ کے کلائنٹ یا انڈیویجول کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو گیسچرز، جو کامنٹس یا جو انوائرمنٹل کیوز ہیں وہ سارے میرے لیے ہیں. یعنی کہ لوگوں کے کچھ ایسے فیشل ایکسپریشنس اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے پریشان ہے یا میری وجہ سے رو رہا ہے. انوائرمنٹل کیوز میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب بارش کا موسم بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا یہ ایک بلیف بنا ہوتا ہے کہ میں نے بارش کا جب موسم ہوگا تو میں نے بالکل بھی باہر نہیں نکلنا، یا اگر میں جو ہے بارش میں باہر جاؤں گی یا جاؤں گا تو پھر بارش ضرور ہوگی. یہ بارش کا موسم اس لیے ایسا بنا ہوا ہے تاکہ میں جو ہے وہ باہر نہ جاؤں. اگر جیسے ہی میں گھر سے باہر تھوڑی دور گئی یا گیا تو پھر جو ہے بارش اسٹارٹ ہو جائے گی اور میرا وہ کام جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ کچھ پیریڈ نہیں ہوتے یا پھر کوئی ٹیچر ایبسینٹ ہوتا ہے اور گیم پیریڈ بھی نہیں مل رہا ہوتا، اور پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب جو ہے میں کل نہیں جاؤں کیونکہ کل بھی شاید ٹیچر نہیں آئیں گے. تو پھر آپ جب نیکسٹ ٹائم جب آپ کوئی چھٹی وغیرہ کرتے ہو اسکول یا کالج سے تو اس دن کیا ہوتا ہے کہ تمام ٹیچرز آ جاتے ہیں، وہ سارا کا سارا کام کروا دیتے ہیں، کوئی فری پیریڈ نہیں ہوتا. تو پھر آپ کہتے ہو کہ مطلب آج میں نہیں آئی تھی یا نہیں آیا تھا نا، اس وجہ سے ٹیچر نے جو ہے اتنا زیادہ کام کروا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو مطلب نارملی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا جو ہے یہ ایک بلیف بن جاتا ہے، ایک ان کا پرسنل آئیڈیا بن جاتا ہے. ان کو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈیلی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ چھٹی نہیں کریں گے، وہ روز ہی اس کلاس کو اپنی اٹینڈ کرنے جائیں گے کیونکہ ان کو یہی لگتا ہوگا، ان کا یہ بلیف بنا ہوگا جس دن میں نے آف کیا اس دن ساری کلاسز ہو جانی ہے، سب کچھ ہو جانا ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں ریفرنشیل ڈیلیوژن. اس کے بعد آتی ہے گرینڈیوز ڈیلیوژن، جس کو ہم ڈیلیوژنز آف گرینڈیور بھی کہتے ہیں. اس میں انڈیویجول کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ ہی اور شی ہیز ایکسیپشنل ایبلٹیز، ویلتھ، فیم اور نالج. کلائنٹ کو یا انڈیویجول کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس تمام ایبلٹیز ہیں، میرے پاس ایکسیپشنل ایبلٹیز ہیں، یعنی میرے پاس انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے، میری اسکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی فائیو ہیں، میں کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، پیسہ میرے پاس بہت ہے، میں بہت فیمس ہوں، نالج میرے پاس اتنی ہے کہ مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، میں کوئی بھی ٹیسٹ ایزیلی پاس کر سکتی ہوں.
تو یہ ہوگی گرینڈیوز ڈیلیوژنس یا پھر ڈیلیوژنس آف گرینڈیور. اس میں یہ بھی آ سکتا ہے ایبیلیٹیز کے اندر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ وہ انڈیویجول یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کار تو ہے، اس کو تو میں بائیں ہاتھ سے اپنی انگلی پہ اٹھا لوں، یہ میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اس کے بعد آتی ہے ایروٹومینک ڈیلیوژن، جس کو ہم ڈیلیوژنز آف لو بھی کہتے ہیں. اس میں انڈیویجول کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ جو دوسرا پرسن ہے وہ میرے پیار میں پاگل ہے، وہ مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے ایروٹومینک ڈیلیوژن یا ڈیلیوژن آف لو. اس کے بعد آتی ہے نہلسٹک ڈیلیوژن. نہلسٹک ڈیلیوژن ہم کہتے ہیں a belief that a major catastrophe will occur. اس میں انڈیویجول کا یہ فالس بلیف بنا ہوتا ہے کہ بہت بڑا کیٹاسٹراف ہونے والا ہے. یعنی اگر کوئی کلائنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ کیس ہسٹری دے رہا ہے، وہ ایک دم آپ کو یہ بولنا شروع کر دے، کوئی مطلب باہر سے کوئی الارم بجا ہو یا کوئی اس کو ایسا ساؤنڈ آیا ہو جس کی وجہ سے اس کو یہ لگے کہ اب جو ہے وہ یہاں پہ کچھ ٹیررسٹ آئیں گے اور یہاں پہ فائرنگ ہونا شروع ہو جائے گی، باہر جو ہے ایروپلین کریش ہونے والا ہے، باہر زلزلہ آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہے ان کے بلیف ہوتا ہے. اس کے بعد آتی ہے سومیٹک ڈیلیوژنس. سومیٹک ڈیلیوژنس جو ہیں وہ باڈی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی ہمارے جو باڈی کے آرگنس ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے ڈیلیوژنس کو ہم کہیں گے سومیٹک ڈیلیوژنس. کلائنٹ یا انڈیویجول کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جو آرگنز ہیں اس کی فنکشننگ پراپرلی نہیں ہو رہی ہے، ان کو کوئی ڈیزیز ہے یا ان کے آرگنز جو ہیں وہ انجرڈ ہیں. سو اس کو ہم کہتے ہیں سومیٹک ڈیلیوژنس. اس کے بعد آتی ہے ڈیلیوژنز آف گلٹ اور ڈیلیوژنز آف سن، جس کو ہم کہتے ہیں. ڈیلیوژنز آف گلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجول کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ یہ جو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے نا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے. فور سپوز اگر کسی کلائنٹ کے یا انڈیویجول کے فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ یہ کہے کہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ میری وجہ سے ہوئی ہے، یا یہ جو وار ہو رہی ہے باہر یہ میری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ جو مدر فادر میں جھگڑا ہو رہا ہے یا لڑائی ہو رہی ہے یہ اس کی وجہ بھی میں ہی ہوں. تو اس کو ہم کہیں گے ڈیلیوژنز آف گلٹ اور ڈیلیوژنز آف سن. اس کے بعد آتی ہے کنٹرول ڈیلیوژن، جس کو ہم ڈیلیوژن آف کنٹرول بھی کہتے ہیں. اس میں انڈیویجول کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ میری تھاٹس، فیلنگز اور ایکشنز کو جو ہے دوسرے لوگ یا پھر مشینز جو ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں. میری جو تھاٹس، بیہیویئرز اور فیلنگ جو ہیں یہ میرے خود کے کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مجھے جو ہے وہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. میں نے کسی اور کی باتوں میں آ کے جو ہے یہ سب کیا، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے یہ ہو گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول ڈیلیوژنس اور ڈیلیوژنز آف کنٹرول. اس کے بعد آتی ہے تھاٹ ودڈرال ڈیلیوژن، جس کو ہم ڈیلیوژن آف تھاٹ ودڈرال بھی کہتے ہیں. اس میں انڈیویجول کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ اس کی تھاٹس کو جو ہے کوئی دوسرا انڈیویجول یعنی کوئی دوسرے لوگ یا کوئی آؤٹ سائڈ فورس جو ہے وہ اس انڈیویجول کی یا آپ کے کلائنٹ کی تھاٹس کو ریموو کرنا چاہتی ہیں. یعنی جیسے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے گھر پہ جا کے بتاتا ہے کہ میں نے اب جو ہے وہ ان سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا یا ان ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کیونکہ وہ جو ہے وہ مجھے میری تھاٹس کو میرے مائنڈ سے ریموو کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے تمام چیزیں بھلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کیا کرو، تم یہ کام مت کیا کرو. ٹھیک ہے، تم یہ سوچا کرو، یہ تمہاری ہیلتھ کے لیے اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں بھول سکتا، اس طرح سے. تو اس کو ہم کہیں گے تھاٹ ودڈرال ڈیلیوژن. اس کے بعد آتی ہے تھاٹ انسرشن ڈیلیوژن. تھاٹ انسرشن ڈیلیوژن کو ہم ڈیلیوژن آف تھاٹ انسرشن بھی کہتے ہیں. اس میں انڈیویجول کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ جو آؤٹ سائڈ فورسز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ میرے اندر تھاٹس کو انسرٹ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جیسا وہ سوچتے ہیں میں بھی ویسا ہی سوچوں، جیسا وہ کرتے ہیں ویسا میں بھی کروں، مجھ سے وہ اپنے طریقے کے اپنی طرح کے کام جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ آتا ہے ڈیلیوژنز آف انفیڈیلٹی، جس کو ہم ڈیلیوژنز آف جیلسی بھی کہتے ہیں. اس میں آپ کے کلائنٹ یا انڈیویجول کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ اس کا جو اسپاؤز ہے یا جو پارٹنر ہے وہ اس کے ساتھ انفیتھفل ہے، وہ اس کے ساتھ فیتھفل نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے. سو ان کا یہ فالس بلیف ہوتا ہے. مینس ان کا جو پارٹنر ہے وہ تمام کوشش کر لے ان کو سمجھانے کی، لیکن یہ نہیں سمجھتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں تم نے میرے ساتھ غلط کیا، تم مجھے نہیں چاہتے، اس طرح کر کے. سو ان کا یہ بلیف ہوتا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ ڈیلیوژنس اینڈ اٹس ٹائپس. If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.